تمام طرح کی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور روزی رساں ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ نبیوں کی نبوتیں اور رسولوں کی رسالتیں، ولیوں کی ولایتیں، شہیدوں کی شہادتیں، پاک بازوں کی پاک بازی، عالموں کا علم، مالداروں کا مال، سب اس کے دربار سے بٹے ہیں تو کسی کو ملے۔ جب وہ دیتا ہے تو کوئی پاتا ہے، اور اگر وہ روک لے تو ساری دنیا کوشش کر کے مر جائے، کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہزاروں رحمتیں ہوں اللہ رب العزت کی صحابہ کرام، تابعین اعظام، امامان دین، مجتہدین، محدثین، اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ دین جو ہمارے پاس ہے اور جو ہمیں رسول اکرم اور قرآن مقدس سے ملا ہے، یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا تھا اور ہر زمانے میں موجود رہا، لیکن زمانے کے اعتبار سے اس کے اندر انسانوں کی سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے خاص اپنی مہربانی سے تبدیلیاں کی، لیکن مسائل عقیدہ کبھی نہیں بدلے۔ اللہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے زمانے میں، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم، اکیلا وحدہ لا شریک لہ، بگڑی بنانے والا، روزی روٹی دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا تھا، آج بھی وہی ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی کسی زمانے میں کسی نبی کی شریعت میں نہیں ہوئی۔ لیکن جو مسائل زندگی گزارنے کے ہیں، رہنے سہنے کے ہیں، شادی بیاہ کے ہیں، غمی خوشی کے ہیں، نماز روزے حج زکوٰۃ کے ہیں، سہولتوں کے اعتبار سے بدلتے رہے۔ عقیدہ کبھی نہیں بدلا، لیکن شریعت بدلتی رہی۔ دین ایک، دیننا واحد و شرائعنا مختلف، ہماری شریعتیں مختلف ہیں لیکن ہمارا دین ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اور جو کبھی نہیں بدلا وہ آج بھی نہیں بدلے گا اور قیامت تک نہیں بدلے گا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حاجت روا، مشکل کشا کسی زمانے میں نہیں تھا، آج بھی نہیں، نہ قیامت تک ہوگا۔ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، یاد آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ایک بار ارشاد فرمایا، ما من نبی الا وله حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامرہ، ثم یاتی من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، فمن جاہدهم بیدہ فهو مؤمن
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراءه حبة خردل من الإيمان. نہایت عظیم حدیث ہے، اور جس نے اس حدیث کو سمجھ لیا، آپ یوں سمجھیے کہ اس نے اسلام اور اسلام کے مزاج کو سمجھ لیا، دین و شریعت کے مزاج کو سمجھ لیا۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی بھیجا تو کچھ اس کے حواری، صحابی، جانثار یہ بھی پیدا فرمائے، اور ان صحابیوں، حواریوں اور جانثاروں کا دو نکاتی فارمولہ تھا، پوری زندگی اس دو نکاتی فارمولے پر چلتے تھے۔ کیا تھا؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ اللہ اکبر، غور سے سنیں اور اختلافات سے بچیں، مسلک اہل حدیث کو جانیں اور سمجھیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، سید الاولین والآخرین کی بات ہے، اماموں کے امام کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہر نبی کے صحابہ اس دو نکاتی فارمولے پر عمل کرتے تھے، اسی لیے وہ صاحب فضیلت کہلاتے تھے، ان کے درجے تھے، مرتبے تھے، اللہ رب العزت کے یہاں ان کا اونچا مقام تھا۔ اس لیے تھا کہ وہ ملاوٹ والے اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے، خالص اسلام پر عمل کرتے تھے، جو ان کے نبی نے دیا، جس کو انہوں نے سمجھا، نبی کے زمانے میں جس طرح سے عمل کیا، نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ اسی پر عمل کرتے رہے۔ یاخذون بسنتہ، ہر مسئلے میں سب سے پہلے اپنے نبی کی سنت دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ نبی کی سنت۔ ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے امام صاحب نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے خلفاء نے اور ہمارے مفتیوں نے، یہ جو آج کے زمانے میں جو بیماری لگی ہے ہمارے بھائیوں کو، یہ بیماری اس لمبے زمانے میں نہیں رہی۔ یہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرم یعنی رسول اکرم کے صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام نبیوں کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ میں اخذ کر کے نہیں بتا رہا ہوں، رسول کی بات ٹو کاپی سنا رہا ہوں۔ یاخذون بسنتہ، یہ صحابہ، ہر نبی کے صحابہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور اس کے بتائے ہوئے حکم پر عمل پیرا رہتے تھے ساری زندگی۔ یہ دو نکاتی فارمولہ دین پر عمل کرنے کا، کامیاب ہونے کا، جنت میں جانے کا اور درجے مرتبے حاصل کرنے کا، ولایتیں، شہادتیں حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، یہی طریقہ ہے۔ نبی کی اطاعت و فرما برداری سے ہی صدیقیت کے درجے پہ لوگ فائز ہوتے ہیں، صالحیت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، ولایت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اور اگر نبی کے اسوہ سے، اس کے فرمان سے کوئی آدمی ہٹ کر اپنی مانتا ہے، کسی اور کی مانتا ہے، تو یہ سارے درجے اور مرتبے اگر ملے ہوئے تھے اس سے تو چھین لیے جاتے ہیں۔ درجے اور مرتبے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے نبی کی اطاعت و فرما برداری۔
کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. سارے دروازے بند ہیں، صرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جنت میں جانے کا. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں آپ کو اسٹیشن جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ اس راستے سے چلے جاؤ تو بھی اسٹیشن پہنچ جاؤ گے، اس راستے سے چلے جاؤ تو بھی اسٹیشن پہنچ جاؤ گے، کسی اور راستے سے چلے جاؤ پھر بھی اسٹیشن پہنچ جاؤ گے. صحیح ہے، بات آپ کی بالکل صحیح ہے. آپ کو اگر اسٹیشن جانا ہے تو کئی راستوں سے آپ جا سکتے ہیں، کئی شارٹ کٹ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر جنت میں جانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے اس کا، دو نہیں ہے. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے جو آپ کو جنت تک پہنچا سکے. ترسم نرسی بکابائے عربی کی راہ کے میروی بترکستان است. شیخ سعدی کہتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ خانہ کعبہ جا رہا ہوں. خانہ کعبہ جا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تم کبھی خانہ کعبہ نہیں پہنچ پاؤ گے. کیوں؟ کہ راہ کے میروی بترکستان است، کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ خانہ کعبہ نہیں جاتا، ترکستان جاتا ہے. تو یہ راستہ تمہیں ترکستان تو لے جا سکتا ہے، خانہ کعبہ نہیں لے جا سکتا. تو بھائیو عزیزو، اس غلط فہمی سے جو شیطان نے ہمارے بہت سارے بھائیوں کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ میاں منزل تو ایک ہی ہے، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہی ہے. یہ جہاں آپ جانا چاہتے ہو، جو آپ مانتے ہو کہ منزل ایک ہے، تو یہ بھی مانو کہ راستہ بھی ایک ہی ہے اس کا. متعدد راستے نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک لکیر کھینچی. تفسیر فرما رہے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي صراط مستقیم. آپ کو معلوم ہے زندگی میں ہزاروں دعائیں مانگتے ہیں، جیسے جیسے حالات ہمارے تقاضا کرتے ہیں. کبھی شادی کی دعا کرتے ہیں، کبھی شادی ہو جاتی ہے تو اولاد کی دعا کرتے ہیں، اور کبھی اولاد ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے تو اس کی شفا کی دعا کرتے ہیں. بدلتی رہتی ہے نا ہماری دعائیں بدلتی رہتی ہیں حالات کے اعتبار سے. لیکن آپ دیکھو زندگی میں جتنی تم دعائیں کرتے ہو، اپنے طور پر مانگتے ہو، سب اختیاری ہیں، چاہو تو مانگو چاہے نہ مانگو. لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ اس کے مانگے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ کی زندگی بھر کی عبادت نماز اسی پر ٹکی ہوئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہو آپ، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پہ چلاتا رہیو، سیدھا راستہ دکھاتے رہیو. کیوں؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ کوئی دعا آپ مانگ رہے، ایک بار مانگ لی، 2 بار مانگ لی، 2-4 بار، 10-20 بار، 100 بار، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں حکم یہ ہے کہ شریعت کا کہ نماز کی کوئی رکعت اس دعا سے خالی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم عام راستوں کی طرح سے نہیں ہے، ذرا سا
پھیر پڑا اور صراط مستقیم لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شارٹ کٹ کے چکر میں کتنے لوگ صراط مستقیم کو گم کر کے پگڈنڈیوں پر چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی اہل سنت ہیں۔ چل کہاں رہے ہیں؟ پگڈنڈیوں پر۔ راستہ چھوٹ گیا، اور یہ پگڈنڈیاں دوبارہ صراط مستقیم تک لاتی نہیں ہیں۔ اس کو سیدھی لکیر کھینچی اور اس میں اب اس پر آپ جا رہے ہو، جتنا زیادہ اس لائن سے آپ دور ہوگے اتنا ہی صراط مستقیم سے آپ دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ آپ کو صراط مستقیم سے قریب نہیں کر رہی ہے لائن، کیا کر رہی ہے؟ دور کر رہی ہے۔ دوبارہ لوٹ کے صراط مستقیم تک نہیں آتے آپ، اس صراط مستقیم چھوٹ جاتا ہے۔ اولیاء کرام کا راستہ، بزرگان دین کا راستہ، قطب و ابدال کا راستہ، کن کن ناموں سے آپ دھوکے کھا رہے ہو؟ یہ جن کے نام لیتے ہو نا، اولیاء کرام اور یہ اور وہ، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اور انعام یافتہ لوگ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ امت کے سب سے برگزیدہ لوگ ہیں۔ ان کا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، جو تم مانگ رہے ہو اور نام لے رہے ہو انعام یافتہ لوگوں کا۔ تمنا دل میں یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو، اور ان کے نام سے دوسری پگڈنڈیوں پہ پڑھ کے ان کے راستے سے جدا ہوتے چلے جا رہے ہو، دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ رسول اکرم فرماتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، اور پھر اس سے کچھ راستے نکلے ہیں۔ وَعَلَيْهَا سُطُورٌ مُرْخَاتٌ، اس پر بہت چمکیلے، روپہلے، خوشنما، دیدہ زیب پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان راستوں پر آدمی کھول کر دیکھے تو وہیں ریجھ کر اس کی طرف مائل ہو جائے کہ بھی یار یہ تو بڑا اچھا راستہ ہے۔ اور شیطان نے وہاں بہت سارے لوگوں کے نام بھی لکھ رکھے ہیں کہ یہ فلاں کا راستہ، یہ فلاں کا راستہ، جن سے آپ محبت کرتے ہو، عقیدت رکھتے ہو۔ اور آپ اگر ایک بار صراط مستقیم چھوڑ کر ان راستوں میں سے، ان پگڈنڈیوں میں سے کسی ایک پگڈنڈی پر چل پڑے، واپس آنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو دوبارہ پلٹ نہیں سکو گے۔ اسی لیے کہا کسی نے کہ مسلک سنت پہ، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک۔ سنت کا راستہ ہے یہ، اس پر بغیر خوف کھائے، کوئی اندیشہ دل میں پیدا کیے ہوئے بے دھڑک چلا جا۔ جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ یہ سڑک ایسی ہے کہ جنت الفردوس تک اس میں کہیں ایچ پیچ نہیں ہے، کہیں موڑ نہیں ہے، یہ سیدھی سڑک ہے، لیکن ہے دشوار، لوگوں کی گالیاں کھانا پڑتی ہے، لوگ بدنام کرتے ہیں، برادری سے نکال دیتے ہیں، بچوں کی شادی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کاروبار میں روڑے اٹکاتے ہیں، الزام تراشی اور بہتان بازیوں سے تمہاری زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود راستہ یہی سے۔ رسول اکرم فرماتے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کا راستہ
ایسی چیزوں سے پٹا پڑا ہے، جنت تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. ہزاروں اوبڑ کھابڑ اور خاردار جھاڑیوں سے گزر کے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہو، لیکن جہنم کا راستہ بڑا آسان ہے. شہوات، خواہشات، پھول، ہار، ڈنڈیاں، جھنڈیاں اور لوگوں کے جیکارے، نعرے، یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی میں بہت ہوگی. وحفت النار بالشہوات، جو تمہارا من کرتا ہے، چاہتا ہے، وہ تمہیں اس راستے میں ملے گا. لیکن جنت کا راستہ بڑا دشوار ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ جنت میں بس تم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لیا ہے اور جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر جنت کے رکھے. آج جو بات کہنا تھی وہ بات یہ کہنا تھی، اور یہیں سے تمہید شروع کی تھی، بات دوسری طرف چلی گئی. منہج سلف، اگر اس کو ہم چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، اس حدیث میں بھی ذکر کیا گیا، ثم یاتی من بعدہم خلوف، صحابہ کا زمانہ چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ آتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. دیکھیے، ان کا بھی زندگی گزارنے کا دو نکاتی فارمولہ ہے. یقولون ما لا یفعلون، جو کرتے نہیں ہیں اس کے نعرے لگاتے ہیں. ہم عاشق رسول ہیں، اولیاء کرام کی محبت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا یہ سارا سماج اور معاشرہ چیخ و پکار سے بھر رکھا ہے. لیکن یہ یقولون ما لا یفعلون، یہ صرف زبان تک ہے. نبی کی محبت، اس کی عظمت، اولیاء کرام کی محبت، ان کی عظمت، قرآن، حدیث، بزرگان دین، یہ سب کچھ صرف زبان تک ہے، دل میں کچھ نہیں ہے، سب خالی ہے. یقولون ما لا یفعلون، اور کرتے کیا ہے؟ دوسرا نقطہ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم شریعت نے نہیں دیا ہے. یہ نقطہ بہت ہی اہم ہے. بدعت کو پہچاننے کے لیے، بدعتیوں کو پہچاننے کے لیے، منہج سلف کے خلاف راستے کی نشاندہی کے لیے یہ نشانی بہت زبردست ہے. اور اب اگر آپ محرم سے لے کر چہلم تک، تیجا، 10واں، 40واں، 20واں برسی، محرم، تعزیہ، شبرات، کنڈے، اور ہر ہفتے کی نیاز فاتحہ، میلاد شریف، اور شریف، گاگر شریف، اور کیا کیا شریف، ہر بدعت پر لیبل شرافت کا لگا دیا ہے، اور سماج میں چل رہی ہے. نہیں نہیں، یہ تو شریف ہے. رسول کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. اب تم جاؤ کسی عالم سے، مولوی سے، مفتی سے، آپ پوچھو، تیجا، 10واں، 40واں، 20واں محرم، تعزیہ، مولوی صاحب اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے کہ تعزیہ مناؤ، 10واں 20واں کرو، تیجا کرو، چنے پڑھواؤ، اس کی مقدار اتنی ہونی چاہیے، اس پر پڑھائیے جانا چاہیے. یہ چیز ہمیں بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے اور حدیث میں کہاں لکھا ہے. تو کیا کہیں گے؟ دیکھو بھائی، بحث نہیں کرتے ان چیزوں میں،
بزرگوں سے چلی آ رہی ہے. منع کہاں لکھا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ منع کہاں لکھا ہے؟ ہم گئے ہیں کہ آپ اس کی دلیل بتائیے، قرآن میں کہاں لکھی ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ منع کہاں لکھا ہے؟ دیکھیے، مارو گھٹنے پھوٹے آنکھ والا معاملہ ہے. رسول نے نشانی ایسی بتائی ہے، زندگی بھر سر دھنتے رہو ایک بات پر رسول کی. ہزاروں لاکھوں کروڑوں بدعتیوں کو پہچاننے کے لیے ایک نشانی بتا دی. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام کرتے ہیں جس کا حکم اللہ، رسول، شریعت، قرآن و سنت نے نہیں دیا، حکم نہیں دیا. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں اس سے جائز ہے، اس سے جائز ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ ہم مقلد ہیں، قرآن حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے تقلید کر رہے ہیں. دوسری طرف جو بات امام نے قرآن سے نہیں نکالی، جو بات فقہاء نے حدیث سے نہیں اخذ کی، وہ یہ 14ویں صدی کا یہ مقلد قرآن سے ثابت کر رہا ہے، حدیث سے ثابت کر رہا ہے. رسول نے کیا بتلایا؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کرتے وہ ہیں جس کا حکم ان کو نہیں ہے کہ یہ کرو. اور جس بات کا حکم ہے نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے میں کتنی آناکانی ہے. روزہ رکھو، کتنے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں؟ جو فرض ہے فرض ادا نہیں کریں گے، لیکن سال میں ایک بار میلاد شریف ضرور کرائیں گے. حکم ہے اس کا؟ نہیں حکم تو نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، وہ سنت حسنہ ہے، بدعت حسنہ ہے. ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں اس کا حکم کہاں ہے کہ آپ کرو ایسا. ملے گا؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا. یہ میرے رسول کی حدیث بتا رہی ہے ایسے سارے کام یہ رسول اور اس کے صحابہ کے برخلاف طریقے کے ہیں. اسی کا نام ہے منہج. رسول جس طریقے پر چلے، صحابہ کرام نے جو طریقہ اختیار کیا، اس کے برخلاف آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ منہج رسول و صحابہ کے خلاف طریقہ ہے، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بلکہ یہ یقینی مان لو کہ اس کے کرنے سے نہ کوئی ثواب ہے، بلکہ قیامت میں پکڑے جاؤ گے کہ جو بات میرے رسول نے نہیں کہی وہ میرے رسول کا نام لے کر کیسے کرتے تھے، میرے ولیوں نے جو کام نہیں کیا وہ تم کیسے کرتے تھے. کیا جواب ہوگا ہمارا؟ وہ فلاں صاحب نے قرآن شریف پڑھو، تو قرآن شریف تو پڑھنے نہیں دیتے. نہیں قرآن کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس کے لیے تو 18 علوم کی ضرورت ہے، 32 علوم کی ضرورت ہے. جو جتنا بڑا جاہل ہے اتنے ہی زیادہ علوم بتا دیتا ہے. اتنے پڑھو گے تب سمجھو گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف نازل فرمایا تھا جس زمانے میں، تو اس زمانے کے لوگ جاہل تھے، وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا. وہ کافر تھے، مشرکین مکہ، کفار مکہ. ہم انہی ناموں سے یاد کرتے ہیں نا ان کو. اور اس زمانے میں یہ قرآن آیا. کفار مکہ نے قرآن سمجھا، مشرکین مکہ نے قرآن سمجھا، زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے قرآن سمجھا، اور ہم باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں اور قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھ رہے کیسا فلسفہ ہے عجیب. اسلام سے الگ کرنے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، منہج سلف صالحین سے دور کرنے کے لیے شیطان نے کیا کیا نسخے ان لوگوں کو تھما رکھے. تو قرآن بتا رہا ہے. اب یہ تو پڑھتے نہیں، میں سنا رہا ہوں تم کو. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا.
لقد اضلنی عن الذکر، قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق پریشان ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اللہ رب العزت عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور پسینے سے لوگوں کی حالت خراب ہوگی۔ ایسے میں جب آدمی کہے گا کہ یہاں کامیاب کون ہو رہا ہے اور ناکام کون ہو رہا ہے، جنت میں کون ہو جا رہا ہے اور جہنم میں کون جا رہا ہے، تو اب اس وقت کیا کہے گا؟ یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بھموڑے گا، کاٹے گا، اپنے منہ سے کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا، ساری زندگی برباد کر دی۔ کون بتا رہی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، میں رسول کے راستے پر چلا ہوتا، صحابہ کرام کے راستے پر چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ لال پیلی ہری گلابی نارنگی اور بینگنی پگڑیاں باندھ باندھ کر اللہ کے راستے میں جو حرکتیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو جتنا صراط مستقیم اور منہج صحابہ سے ہٹا رہے ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے نعرے لگا رہے ہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے، پڑھ لینا جا کے۔ اس وقت کچھ حاصل ہوگا؟ کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ وہاں پر اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت، ایک دانہ نہیں ملے گا، تو وہاں پر بھی نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا۔ لقد اضلنی عن الذکر، لوگوں نے مجھے جو ذکر اللہ نے بھیجا تھا اس سے مجھے دور رکھا، گمراہ کیا۔ یہ نہیں سمجھ سکتے، یہ اس کتاب کے لیے تو اتنے علوم کی ضرورت ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، دنیا بھر کی کتابیں پڑھی، قرآن کبھی نہیں پڑھا۔ بھائیو عزیزو، زندگی بہت معمولی ہے اور کسی کا بھروسہ نہیں ہے اگلا قدم اٹھا بھی سکے گا کہ نہیں، کہ شام دیکھے گا کہ نہیں۔ غور کر لو، اپنے انجام کو سوچ لو، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، اس بات پر نظر کر لو۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام کے منہج سے اگر الگ چلتا ہے آدمی تو کیا ہوتا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں، صحابہ کرام کے منہج سے الگ ہونے والا سب سے پہلا فرقہ خارجیوں کا ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے، کوئی صحابی خارجی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کا فیصلہ اور صحابیت کی برکت، اور یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں مانتے، حضرت معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگاتے، حضرت عمرو بن العاص پر کفر کا فتویٰ لگاتے۔ کون ہے یہ؟ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم انہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ لو نا تو تم تو ان پر قربان ہو جاؤ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ دین میں اتنے پکے، نماز روزے میں اتنے زیادہ پکے ہوں گے کہ تم ان کے نماز روزے کے مقابلے میں اپنی نمازیں اپنے روزے ہلکے سمجھو گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام۔ ان لوگوں سے کس نے جہاد کیا؟ کس نے قتال کیا؟ حضرت علی نے۔ اور یہ لوگ تھے کون؟ مسلمان تھے، حضرت علی کے فوجی تھے، یہ سب آپ ہی کی فوج میں تھے۔ لیکن صحابہ کرام کے منہج سے جب الگ ہوئے تو ایک نیا فرقہ نکال کر جہنم کے راستے پر چل پڑے، ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، حضرت علی ازواج مطہرات کی محبت
اہل سنت کا وجہ امتیاز ہے۔ اہل سنت سب سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی، خلفائے راشدین سے بھی، عشرہ مبشرہ سے بھی، اصحاب بدر سے بھی، اصحاب احد سے بھی، اہل بیت سے بھی، ازواج مطہرات سے بھی، سب سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اہل سنت کا، اہل حدیث کا۔ ایک فرقہ نیا پیدا ہوا، اہل بیت کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ غلو کیا کہ باقی صحابہ کرام پر تبرے کرنے لگے، گالیاں دینے لگے، ان کو جہنمی بتانے لگے۔ اور بعض ظالموں نے تو حضرت علی کو خدائی کے درجے پر پہنچا دیا۔ منہج سلف سے ہٹے تو گمراہی کی دلدل میں جا کر پھنسے۔ بھائیو عزیزو، ایسے ہی کر کے میں بتاؤں گا اگر تو ہمارا وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے زمانے میں دیکھیے، دین اللہ رب العزت نے مکمل بھیجا ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، عقیدہ بھی ہے، معاملات بھی ہیں، خرید و فروخت بھی ہیں، بیع و شراء بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، تجارتیں بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دین کی روشنی میں ہمیں انجام دینا ہے۔ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب دین کے کسی ایک جز کو ہم پکڑ کے باقی سارے دین سے غافل کر دیں، لوگوں کو غافل ہو جائیں، تو یہ منہج سلف نہیں ہے بھائیو۔ اب ہمارے آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے حکومت الہیہ، اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اسلامی حکومت کے لیے سنگھرش کرنا چاہیے، جب تک ہمارا خلیفہ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا، تب تک وہ نہیں ہوگا، شور مچا رکھا ہے ایک دنیا میں۔ حکومت بھی ضروری ہے، خلیفہ بھی ہمارا ہونا چاہیے، امیر بھی ہمارا ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن سارے دین کو بھول کر آپ صرف ایک حکومت 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 لیے پھریں، آپ دین کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ دین کا حکومتی کرن کر رہے ہیں آپ، اور یہاں تک مبالغہ کریں کہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک فوجی کے لیے ورزش کی ضرورت ہے، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی فوجیوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے تو ان کو عادت رہنا چاہیے، حج اس لیے کیا جاتا ہے کہ لمبے لمبے سفر کبھی کبھی فوجیوں کیا کر رہے ہیں آپ؟ جو ارکان اسلام ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ ارکان اسلام کو حکومت کے لیے وسیلہ قرار دے رہے۔ ارے یہ حکومت تو خود ہی ارکان اسلام کو درست کرنے کا وسیلہ ہے، معاملہ ہی الٹ دیا آپ نے۔ اور ایک اور ہمارے ساتھی لوگ ہیں، ہمارے بھائی لوگ ہیں، دیکھیے دین کی تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے، بات صحیح ہے، قرآن میں ایک جگہ نہیں 10 جگہ پر ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول فرماتے ہیں ایک بات بھی دین کی تمہیں معلوم ہے تو پہنچا دو، اس میں کیا شک ہے؟ یہ کوئی بات اختلاف کی ہے؟ یہ بات اختلاف کی نہیں ہے، لیکن ساری چیزوں کو، سارے اسلام کو چھوڑ کر صرف تبلیغ، لوٹا ڈنڈا لے کے ساری دنیا میں آپ کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، مدارس سے طلباء کو لا کر اور ان کو آپ ایک نئی قسم کی گھٹی پلائے اور ساری ملت اسلامیہ کو اسی کے پیچھے لگا دیں۔ بھائیو تبلیغ درست ہے، جائز نہیں، ضروری ہے، لیکن سارے اسلام کو تبلیغ کر دیا جائے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منہج سلف سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب بھی ہم رسول اور صحابہ کرام کے طریقے سے الگ ہٹتے ہیں، دین کا تیا پانچا کرتے ہیں، اور ہم
نئے فرقے کو جنم دیتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے دین بھیجا ہے پورا، ٹکڑے تھوڑے ہی بھیجے، ٹکڑے نہیں بھیجے، پورا دین بھیجا ہے، تو پورا دین ماننا، اس پر عمل کرنا، یہی منہج سلف ہے۔ اور اس کے برخلاف کسی ایک چیز کو اتنا زیادہ بڑھا دینا، اس میں مبالغہ کرنا کہ کل دین کو اسی میں کر دینا، یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ غلط تعبیر ہے، غلط تعبیر ہے یہ دین کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دین دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔